صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سر حاصل کیا، رب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب تم زمین کے اوپر بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں میں کرے گا. حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی ہمارے مولانا صاحب نے بتایا کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ اسلامی سال کا مہینہ مکمل ختم ہوتا ہے. حضرات گرامی، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ کی سگی چچی حضرت ام الفضل آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آج رات میں ایک عجیب خواب دیکھا. آقا میں نے جس خواب کو دیکھا تب سے میری آنکھیں برس رہیں. آقا بہت ٹینشن ہے، پریشانی سوار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری چچی بتاؤ وہ خواب کون سا ہے؟ تو آپ کی سگی چچی فرماتی، یا رسول اللہ جب میں نے خواب دیکھا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک حصہ جدا ہوا اور جدا ہونے کے بعد میری گود میں آیا. اتنی بات سنی میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضرت ام الفضل کہتی ہیں، یا رسول اللہ یہ میں نے خواب دیکھا، کب سے آنکھیں برس رہی ہیں، جسم کانپ رہا، لرز و برندا میں آقا آپ مسکرا رہے. میرے نبی فرماتے، ام الفضل یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے، جو تم نے خواب دیکھا وہ بہترین ہے. کہا آقا کون سا خواب ہے؟ آقا فرماتے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا، ایک نواسا مجھے عطا کرے گا جو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں آئے گا. آنے کے بعد اگر کسی گود میں جائے گا تو میری چچی ام الفضل سب سے پہلے تمہاری گود میں تشریف نواسا لے کر کے آئے گا. یہ بات کہی. اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد نبی کا معمول یہ تھا کہ جب سرکار فجر کی نماز پڑھاتے تو مصلی پر دعا کر کے گھوم کے صحابہ کی طرف بیٹھتے اور فرماتے، میرے صحابہ پوچھو کیا پوچھنا ہے. تو صحابہ نبی سے پوچھتے، مسئلے مسائل پوچھتے. جس دن آقا حسین تشریف آئے، نبی کریم نے پیچھے مڑ کر کے بیٹھے نہیں، آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے مصلی پر. جب نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگاہیں اٹھائی صحابہ کی طرف. میرے نبی ارشاد فرماتے، آئینہ علی ابن ابی طالب، حضرت علی کہاں ہے؟ حضرت علی سائٹ میں جماعت میں کھڑے تھے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ حکم فرمائے. حضرت علی کو نبی نے قریب بلایا. بلانے کے بعد پیغمبر اسلام کی نگاہیں حضرت علی کے چہرے پر ہیں. حضرت علی کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر ہے. حضرت ابو بکر کی نگاہیں نبی کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں. حضرت عمر کی نگاہیں نبی کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں. حضرت عثمان غنی کی نگاہیں نبی کے چہرے پہ ہے. حضرت بلال حبشی کی نگاہیں نبی کے چہرے پر ہے. سلمان فارسی کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر ہے. ساتھ بے وقاص کی نگاہیں نبی کے چہرے پر ہے. حتیٰ کہ مسجد نبوی کے سارے صحابہ کی نگاہیں نبی کونین کے چہرے پر ہے اور میرے مصطفیٰ کی نگاہیں حضرت علی کے چہرے کے اوپر جمی ہوئی ہے. حضرت علی کو مصطفیٰ دیکھتے جا رہے، مسکراتے جا رہے. نبی نے حضرت علی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد مسجد نبوی کے باہر لے کر کے چلے گئے. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا لے کے مسجد نبوی کے باہر گئے. نبی نے یہ نہیں فرمایا، علی میں تمہیں لے کر کے کہاں چل رہا ہوں، کس کام کے لیے چلنا ہے. نہ تو علی نے یہ پوچھا، آقا مجھے تنہائی میں لے کے کہاں جا رہے. نیند لگنے لگی، سونے لگے آپ لوگ. کچھ لوگ کیا سوچنے لگے. اسی لیے مسجد نبوی کے باہر گئے. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا حضور چلنا کہاں ہے. جب لے کر کے مسجد نبوی کے باہر پوچھے، پیغمبر آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت علی جا رہے. آگے آگے نبوت کا تاجدار ہے، پیچھے پیچھے ولایت کا تاجدار جا رہا ہے. آگے آگے نبوت کا شہنشاہ جا رہا ہے.
پیچھے پیچھے ولایت کا شہنشاہ ہے، آگے آگے رب قدیر کا پروردگار، آگے آگے نبیوں کا امام جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ولیوں کا امام جا رہا ہے، آگے آگے محبوب خدا جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے شیر خدا جا رہے۔ آقا کریم چلتے چلتے حضرت فاطمہ کے دروازے پر جا کر کے آپ قدم روک دیتے ہیں۔ روکنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے علی میں مکان کے اندر جا رہا ہوں، جب تک میں اندر سے اجازت نہ دے دوں کسی کو باہر سے اندر داخل مت ہونے دینا، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھو کیا ہے؟ آقا سے حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے مکان میں جا رہے اور حکم مجھے دے رہے کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر آنے مت دینا۔ آقا راز کیا ہے آج میرے مکان کے اندر؟ تو مصطفیٰ فرماتے علی تم نہیں جانتے ہو، آج فجر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، تمہیں ایک لخت جگر دیا ہے، ایک میرا نواسا دیا ہے جس کا نام حسین رکھا جائے گا۔ اور علی تم نہیں جانتے ہو میں باہر کھڑا ہوں، آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے جو میرے نواسے حسین کے دیدار کرنے کے لیے مصطفیٰ مسجد نبوی مکان کے باہر ہے۔ آقا فرماتے فرشتوں کی جماعت آ رہی اور حضور ابھی مکان کے اندر نہیں گئے، فرماتے ایک نواسا دیا ہے جس کا نام حسین رکھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان کے اندر پہنچے، پہنچنے کے بعد امام حسین کے جھولے میں جھانک کر کے دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آقا ارشاد فرماتے فاطمہ ذرا یہ تو بتا دے یہ بیٹا آنے والا مہمان کس کی شکل میں ہے، آنے والا مہمان کس کی صورت میں لگتا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صبح سے میں بھی یہی دیکھ رہی، آنے والا مہمان کس کی شکل میں ہے، آنے والا مہمان کس کی صورت میں لگتا ہے؟ آقا میں یہی دیکھ رہی۔ آقا فرماتے بیٹی بتاؤ کس کی شکل میں ہے؟ حضرت فاطمہ کے لب کھلے، چہرے مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہیں پہنچی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ جب سے میں نے دیکھا ہے یا تو مجھے آپ کی طرح لگتا ہے یا تو اس کے باپ حضرت علی شیر خدا کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے حضرت جبریل نے عرض کیا پروردگار رب قدیر تو نے اپنے محبوب کو نواسا دیا ہے، میں بھی اجازت لینا چاہتا ہوں، میں بھی خوشخبری مبارکباد پیش کر دوں، محبوب کو نواسا تو نے دیا ہے۔ حضرت جبریل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو نواسے کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت لے کر کے چلے، تو ساتویں آسمان سے چلے تو نیچے جب پہلے آسمان پر آئے تو کیا دیکھا ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ فرشتے نے پوچھا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا زمین پہ جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک نواسا دیا ہے، میں اس کے دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں جبریل حضرت جبریل سے کہتے ہیں جبریل مجھے بھی رب سے اجازت لے لو، مجھے بھی لے کر کے چلو۔ جب محبوب کو نواسا دیا ہے تو وہاں خیرات بھی بٹے گی، نواسے کی خیرات کیسی بانٹی جائے گی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں ہاں فرشتے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نواسا دیا ہے۔ جب کسی دنیا دار کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ اپنی حیثیت سے بانٹتا ہے، اپنی حیثیت سے خیرات بانٹتا ہے۔ آج دنیا دار کی یہاں نہیں، محبوب پروردگار کے یہاں نواسا آیا ہوا ہے، خیرات مصطفیٰ بانٹیں گے۔ کہا بانٹنے کی آمد کیسی ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت کی بولی میں لے لیجیے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت جبریل نے اس فرشتے کو کاندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے مصطفیٰ کے آنگن میں آ کر کے زمین پہ بٹھا دیا۔ زمین پہ جب بٹھایا حضرت جبریل آئے، امام حسین کا دیدار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ فرشتہ کیسا جس کے ہاتھ نہ ہو، اس کی حلیہ کیسے ہوئی، اس کے ہاتھ کیا ہوئے، اس کے پیر کیا ہوا، اس کے پر کیوں سوخت کر دیے گئے، پر کیوں جلا دیے گئے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اسی فرشتے سے پوچھ لو، اس کے پیر کیوں جلا دیے، اس کے پر کیوں کاٹ لیے گئے، اس کے ہاتھ کیوں کاٹ لیے گئے، یہ اس کی کنڈیشن کیسی ہو گئی ہے؟ میرے مصطفیٰ آگے بڑھے اور فرمایا فرشتے یہ بتا دے کہ تیرے ہاتھ کیا ہوئے ہیں، تیرے پیر کیا ہوئے ہیں، یہ تیرے پروں کو کیوں جلا دیا گیا؟ تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مقام ملائکہ میں شمار تھا جن میں جبریل شامل تھے، آقا انہی 4 فرشتوں میں میرا مقام شمار تھا، مگر مصطفیٰ فرماتے پھر یہ ہاتھ کیا ہوئے ہیں، پیر کہاں چلے گئے ہیں، یہ پر کہاں جلا دیے گئے؟ حضرت جبریل فرشتہ آقا سے عرض کرتا یا رسول اللہ ایک دن میں 7ویں آسمان پر کھڑا تھا، اچانک وہاں سے دروازہ کھلا، آقا میں نے زمین کو دیکھا
تو زمین پہ ایک شخص مجھے ایسا نظر آیا کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، جس کے دونوں پیر کٹے تھے۔ آقا میں نے دل میں سوچا کہ مولا جس زندگی میں ہاتھ نہ ہو، جس زندگی میں پیر نہ ہو، اس سے تو موت بہتر ہے مولا، اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ آقا میں نے دل میں اتنا سوچا تھا، ابھی زباں پہ نہیں کہا تھا، ابھی آواز بولی نہیں جسم سے نکلی تھی، آقا دل میں سوچنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتے میں نے جس بندے کو ہاتھ نہیں دیے ہے، جس کو ہاتھ نہیں دیے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا ہے، میں نے جسے پیر نہیں دیے موت کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ فرشتے تجھے کیا ہوا ہے؟ میرے بندے کے حق میں بد دعائیں کرتا ہے۔ میں کبھی اپنے بندے کو ہاتھ لے کر کے آزماتا ہوں، کبھی اس کے پیر لے کر کے آزماتا ہوں، کبھی بندے کو رقم دے کر کے آزماتا ہوں، کبھی اس سے مال و دولت چھین کر کے آزماتا ہوں۔ ارے جس کو ہاتھ نہیں دیے ہے، جس کو پیر نہیں دیے، وہ موت کی تمنا نہیں کر رہا ہے، تو میرے بندے کے حق میں موت کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ آقا اتنی بات میں نے کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے ہاتھ کٹوا لیے گئے، آقا میرے پیر کٹوا لیے گئے، میرے پروں کو جلا دیا گیا، آقا مجھے اٹھا کر کے ایک وادی کے اندر ڈال دیا گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کب سے پڑے تھے؟ کہتے یا رسول اللہ 650 برس سے ایک وادی میں پڑا تھا۔ آج جبریل باتیں کرتے آ رہے تھے، میں نے پوچھا جبریل کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک نواسا دیا، اس کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا میں نے جبریل سے کہا جبریل مجھے بھی لے کر کے چلو، کرم ہوگا، حضور دعا فرمائیں گے محبوب کے نواسے کے صدقے میں اللہ خیرات بانٹے گا تو مجھے ہاتھ عطا فرما دے گا، پیر عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں آج یہ محفل امام حسین کی ہے، مانگ کر کے جانا، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ جو چیز مانگنا حضور کے صدقے میں حسین کی محفل سے مانگ لینا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ کسی نے کہا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین کی محفل حسینی سجاتے ہیں، حسین کی محفل حسینی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو حسین بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو حسین بلاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اداس نہ ہو، رب قدیر کی بارگاہ میں سر نگاہیں اٹھائی آسمان کی طرف، آقا نے ارشاد فرمایا مولا سن رہا یہ تیرا فرشتہ نوری کیا کہہ رہا؟ آواز آئی محبوب میں نے سن لیا ہے، دل کے حالات کو جان لیا اپنے فرشتے کی، محبوب دینا تیرا کام ہے۔ عرض کیا مولا دینا کیسے ہے؟ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا محبوب دینا اس طریقے سے ہے، محبوب حسین کا ہاتھ اٹھا اور فرشتے کے جسم پر رکھ دے، محبوب تیرے ہاتھوں میں نے دو جہان کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے، ہاتھ رکھنا تیرا کام ہوگا اور شفا کی خیرات دینا تیرے رب کا کام ہوگا۔ اتنی بات کہی حضرت جبریل نے، میرے پیغمبر نے حضرت امام حسین کا ہاتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ابھی 2 یا 3 گھنٹے کی حضرت امام حسین کی عمر شریف ہے، آقا نے یوں ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرشتے کے یوں بدن پہ رکھا ہے، جیسے ہی بدن پہ رکھنا تھا اللہ نے شفا کی خیرات عطا فرمائی، ہاتھوں کو واپس کر دیا ہے، پیروں کو واپس کر دیا ہے، پروں کو واپس کر دیا ہے۔ جب فرشتے نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا ہے، اپنے پیروں کو دیکھا ہے، اپنے جسم کو دیکھا ہے، وہی جسم صحیح سلامت اللہ نے کر دیا ہے۔ حضرت جبریل فرشتہ عرض کرتا یا رسول اللہ جس بچے کے صدقے میں، جس نوازے کے صدقے میں اللہ نے مجھے ہاتھ عطا فرما دیے ہیں، پیر عطا فرما دیے ہیں، آقا اجازت عطا فرمائے اس کا دیدار میں کر سکتا ہوں، دیدار کر لوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فرشتے اجازت ہے دیدار کر لے۔ فرشتہ توڑ کر کے امام حسین جس جھولے میں لیتے تھے گیا، جیسے جھولے میں جھانک کر کے دیکھا فرشتہ چیخ مار کے رویا، جب چیخ ماری فرشتے نے رویا، آقا ارشاد فرماتے فرشتہ کیا ہوا، کس لیے رویا، نواسا ہے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ نواسا ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد 1000 سال پہلے بتا دی تھی کہ میں محبوب کو ایک نواسا دوں گا جس کا نام حسین ہوگا۔ میرے محبوب کے ظالم امتی کربلا کے میدان میں حسین کو جب شہید کریں گے، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، جب کربلا میں شہید کیا جائے گا، جب اس کی مزار کربلا میں بنائی جائے گی، بنانے کے بعد فرشتے میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے محبوب کے نواسے کی قبر کا تجھے چوکیداری کرنے کی اجازت عطا فرما دی گئی ہے، اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ لوگوں سن لو، آج ہمارے اور مولانا صاحب کے یا آپ کے گھروں میں جو چوکی داریاں کرتے ہیں وہ انسان مٹی کے ہوتے ہیں،
اور جو اللہ والوں کے یہاں چوکیداریاں کیا کرتے ہیں وہ عرش کے فرشتے ہوا کرتے ہیں، وہ عرش کے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں مزاروں پہ جاؤ، کسی بھی مزار پہ جاؤ تو وہاں نگاہیں بھی جھکا کے جاؤ، دل بھی جھکا کے جاؤ۔ اور فرمایا گیا علماء کرام نے، اگر غلطی تو حضرت اصلاح کرنا، فرمایا علماء کرام نے اور میں نے پڑھا ہے کہ مزاروں پہ جانا عورتوں کا حرام ہے، عورتوں کو مزار پہ جانا منع ہے، کیونکہ جب عورت اگر گھر سے مزار پر جانے کی دل میں سوچ لیتی ہے کہ آج فلاں مزار پہ جانا ہے، جب تک جا کر کے وہاں سے واپس گھر تک آتی ہے تب تک اس پہ اللہ رب العزت کی لعنت برسا کرتی ہے، تب تک اس پہ لعنت برستی ہے، کیونکہ عورتوں کو مزار پہ جانا سخت منع ہے۔ کیونکہ عورت کو جس انسان سے دنیا میں پردہ ہوتا ہے اس انسان سے اس کے انتقال کے وفات کے بعد بھی پردہ ہوتا ہے، اس لیے عورت کو کسی بھی اللہ والے کی مزار پہ نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے چادر مانی سید صاحب کی، ہم چڑھانے جائیں گے، اگر ہم پہنچے نہیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک، سید صاحب کی مانی اگر نہیں پہنچو گی، قبول نہیں ہوگی، سرکار غوث اعظم کی مانی بغداد میں کیوں نہیں جاتے چڑھانے؟ وہاں سے کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ آقا امام حسین کا جھنڈا مان لیا تو کربلا میں جاؤ چڑھانے کے لیے، تب قبول ہوگا۔ فاتحہ یہاں امام حسین کی کرا دی، آقا امام حسین نے بغداد کربلا میں رہ کے قبول کر لی۔ میں کہتا ہوں مکان کے اندر رہ کر کے سید صاحب کو دل سے فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام کر دو، کرنا یہاں کام ہوگا، قبول کرنا ان کا مکان کے اندر کام ہوگا۔ جانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے اگر مانو گے تو یہاں بھی قبول ہوگا، اور اگر دل سے نہیں مانو گے تو وہاں جا کر کے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک حق ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکان کے اندر امام حسین آئے، آنے کے بعد جب اتنی بات سنی، پیغمبر نے آقا امام حسین کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد سرکار کی چیخ نکلی، میرے مصطفیٰ رونے لگے۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نواسہ آیا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ روئے کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ، یہ وہ نواسہ ہے کہ جس کو میدان کربلا میں ہمارے ظالم امتی 10 محرم کو شہید کریں گے۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا صرف تنہا امام حسین ہی ہوں گے؟ آقا فرماتے صرف امام حسین نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ میں اس کا بھائی غازی عباس بھی ہوگا، اس کے ساتھ میں اس کا بھتیجا قاسم بھی ہوگا، اس کے ساتھ میں اس کا بھتیجا عبداللہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ میں اس کا بھتیجا حضرت عمر بھی ہوں گے، اس کا بھتیجا ابو بکر بھی ہوں گے، اس کے ساتھ میں اس کا بڑا بیٹا حضرت علی اکبر بھی ہوں گے، چھوٹا بیٹا 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہوگا۔ 72 جانثار نفوذ قدسیہ امام حسین کے ساتھ میں 72 کربلا میں قربان کیے جائیں گے۔ جب 72 قربان ہوں گے، اللہ اس دن ہماری امت کو بھی بخش دے گا اور ہمارے دین کو بھی عطا بخش دے گا۔ اتنی بات کہی، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، کیا یہ سودا آپ اپنی امت کے لیے میرے نواسے بیٹے سے کر رہے؟ آقا فرماتے بیٹی سودا کر نہیں رہا ہوں، سودا ہو چکا ہے۔ جس دن حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا اس دن دین بھی بچ جائے گا اور امت بھی مقصد فرما دی جائے گی۔ بے شک سبحان سیدہ اللہ۔ فاطمہ کہتی یا رسول اللہ کہ نواسہ قربان کیا جائے گا، میں دنیا میں ہوں گی، آقا اتنے آپ نہیں ہوگی۔ کہ یا رسول اللہ آپ کہتے بظاہر میں بھی نہیں ہوگا، آپ میرے سرتاج علی بظاہر علی بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت امام حسن، آقا فرماتے امام حسن بھی نہیں ہوگے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے کی بلندی کی دعائیں کون کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ اداس نہ ہو کہ میرے بیٹ نواسے حسین سے محبت کرنے والے جتنے ہوں گے آج سے لے کر کے صبح قیامت تک حسین کا ذکر کرتے ہوئے گلی گلی میں نظر آئیں گے۔ تو دیکھ لینا جہاں جہاں حسین کا جھنڈا ہے، جہاں جہاں حسین کو ماننے والے ہیں، ہر گلی میں ہر مکان میں آقا حسین کا چرچا کیا جاتا ہے اور زندہ رہے صبح قیامت تک چرچا امام حسین کا ہوتا رہے گا۔ یہ آقا امام حسین ہے۔ حضرات گرامی، انہی کا صدقہ ہے جو آج ہمارے جسم میں جان موجود ہے، انہی کا صدقہ ہے جو ہمارے ہاتھ پیر چل رہے، آقا حسین ہی کا صدقہ ہے جو ہمارا آج ایمان سلامت ہے۔ میرا ایمان سلامت ہے، حسین کا صدقہ ہے جو ہمارے پاس آج مذہب اسلام بچا ہوا ہے، جو ہمارے پاس پنجگانہ نمازیں بچی ہوئی ہیں، جو ہمارے پاس قرآن بچا ہوا ہے، یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، نہ نماز کو ضائع کرو، نہ قرآن کو پڑھنے سے دور ہو۔ قرآن کو جو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا وہ قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ 16ویں پارے میں جو نمازوں سے، جو ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے،
جو ذکر الہی سے دور ہوتا ہے دنیا بھی اس کی تباہ و برباد ہوتی ہے اور قیامت کے دن وہ اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. لوگوں ذکر الہی سے دور نہ ہوا کرو, جتنا ہو سکے اتنا اپنا وقت اللہ اور اس کی یاد میں گزارو, نمازوں کی پابندی کرو. میری ماں بہنوں, قرآن کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. بس اگر قبر میں اور حشر میں جو کچھ جائے گا تو بس جتنا یہاں قرآن پڑھ لیا, جتنی عبادت کر لی, ساتھ میں وہی جائے گا اور ہر چیز یہی چھوڑ کر کے رہ جائے گی. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ بولنے میں مجھ سے جو غلطیاں اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.